بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم اور چینل پر آنے پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک معجزاتی تابوت کے بارے میں۔ ایک معجزاتی تابوت جس نے اسے حاصل کیا وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودی آج تک ہزاروں جگہ کھود چکے ہیں۔ اس تابوت میں کیا ہے، تاریخ میں یہ تابوت کس کے پاس تھا اور قیامت سے پہلے کس کو ملے گا، آج ہم دنیا کے سب سے جادوئی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، مسلمان، عیسائی اور یہودی ہر دور میں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ، جو کہ ایک معجزاتی تابوت ہے۔ یہ تابوت مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان کے لیے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انبیاء کی میراث تھی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اطمینان، سکون اور راحت حاصل ہوا۔ اسی سکون اور راحت کی وجہ سے اس تابوت کا نام سکینہ تابوت ہے۔ روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ ایک بھاری صندوق تھا جو کہ لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ جنت سے اس دنیا میں لے کے آئے تھے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کے پاس رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ تابوت جا پہنچا۔ پھر اس کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں اٹکنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی تھی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک عظیم و شان عبادت گاہ تعمیر کی، جہاں تابوت کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی تھی جس کا نام ہیکل رکھا گیا۔ یہ عمارت جنوں کی مدد سے بنائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھروں، یاقوت، زمرد اور سونے اور چاندی کے تختوں کی دیوار تھی۔ مندر اتنا روشن تھا کہ رات کو بھی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ جس خصوصی کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس خصوصی کمرے کو القدس کہا جاتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس سمجھتے تھے۔ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی برکتیں اس تابوت میں تھیں۔ ان میں قرآنی الفاظ، تورات کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، حضرت ہارون علیہ السلام کا کپڑا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس تابوت میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ کئی انبیاء کے چہروں کے خاکے بھی اس تابوت کے اندر شامل تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس تابوت کو بہت مقدس اور بابرکت سمجھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کفار سے لڑتے تھے، دشمنوں کے بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی، چنانچہ وہ اس ڈبے کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نمودار ہوتی تھیں کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ ہر جنگ جیت جاتے تھے۔ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اسے بطور وسیلہ استعمال کرتے تھے، اور جب انہوں نے خدا سے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اور جب تک تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا، ہر آفت ٹل گئی، وہ دوسری قوموں پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ تابوت بنی اسرائیل کے عروج و برکات کا سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں نافرمانی اور کفر پیدا ہو گیا تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا کہ قوم امالکہ کے کافروں نے ان لوگوں پر لشکر لے کر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا
اور ان کی بستیوں کو لوٹ ڈالا۔ عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، پورے شہر تباہ ہو گیا اور یہ مقدس تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاست کے کوڑے میں پھینک دیا، لیکن اس بے حیائی نے عمالیق کے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ جو لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور آفات میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے عمالقیہ قوم کے 5 شہر بالکل ویران اور ویران ہو گئے۔ ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ گئیں۔ اس لیے ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس تابوت کی بے حرمتی کا عذاب ان پر آ پڑا ہے۔ چنانچہ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں تو ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ حاصل ہو گئی۔ جیسے ہی تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے، ان کا کھویا ہوا وقار بحال ہو گیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس واقعہ کو سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور حکومت میں ایک تابوت ہے جس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، اور وہ مقدس آثار جو موسیٰ کے گھر اور ہارون کے گھر کے پیچھے چھوڑے گئے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیے گئے تھے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی اہل ایمان ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر غضب کے ساتھ نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اسے آگ لگا دی گئی، 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان آفات کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودی آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی اس کی تلاش میں سر فہرست ہیں، اسے ڈھونڈ کر وہ وہی روحانیت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو ایک بار انہیں عطا کی گئی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین کا صندوق یعنی تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف رائے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک تابوت بخت نصر کے حملے کے بعد افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں اسے ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی بادشاہ نے اس تابوت کو جاپان کے پہاڑوں میں دفن کیا تھا۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ جان وائٹ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کہیں عرب ملک کے اندر جس وقت سلیمان علیہ السلام کے محل میں یہ تابوت کہیں دفن ہے، جو ابھی تک فلسطین میں بھی لاپتہ ہے، جس کی کافی عرصے سے تلاش جاری ہے۔ دوسری طرف مسلمان علماء اور محققین کی بہت سی آراء منظر عام پر ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یک کے بعد دیگرے ان کو منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ شیعوں کا قول ہے کہ یہ خانہ یعنی تابوت سکینہ ایک مدت تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، جس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں ملا، جو آپ کے ساتھ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور اس تابوت کے ذریعے تمام یہودیوں کو فتح کیا جائے گا۔ تاہم یہ نظریات صرف مفروضے پر مبنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس خانے کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ یقینی ہے جس دن یہ تابوت دنیا میں ظاہر ہوگا، قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ میں یہ تابوت ہوا وہ سب پر غالب آئے گی۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کے اندر اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔